اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم صحیح نظریہ حیات اپنے لیے کیسے بنائیں۔ دیکھیں، اس میں ایک تو سب سے پہلے آپ جو ہے اپنے گرد و پیش میں نظر ڈالیں، اپنے آپ پہ نظر ڈالیں، اپنی آئینے میں اپنی شکل دیکھیں، میں کون ہوں۔ اب چلو ظاہر کو دیکھ لیں، آپ باطن کو ابھی چھوڑ دیں، ظاہر کو دیکھ لیں کہ بھئی میں لڑکا ہوں، لڑکی ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، جو بھی ہوں۔ اب یہ ہے کہ آپ کل تو نہیں تھے، آج پیدا ہو گئے اور کل پھر نہیں ہوں گے۔ آپ تھوڑا سا سوچیں کہ اب میرا اور جو میں نے کمایا ہے وہ رہ جائے گا، یعنی جس کو آپ کمائی کہتے ہیں وہ تو آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ تو آپ کی کمائی نہیں ہے۔ کمائی جو ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ بھئی میں آج کیوں اس روئے زمین پر موجود ہوں، چل پھر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے۔ یہ تو ساری کائنات اللہ کی ہے، میں بھی اللہ کا ہوں، میں کیوں، میرا کیا، یعنی میری حیثیت کیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کبھی مشکلات آتی ہیں، کسی پہ دنیا کی مشکلات آتی ہیں، وہ کہتی ہیں خدایا صبر پارے پیدا کرے، اور کبھی آپ خودکشی کا سوچنے لگتے ہیں۔ یعنی ظاہر کو آپ لے لیتے ہیں اور پھر اپنی زندگی ختم کرنے کا بھی بعض وقت سوچ لیتے ہیں۔ تو پھر بات یہ ہے کہ نظریہ حیات کی ہم بات کر رہے تھے۔ آپ اپنے آپ کے اپنے متعلق سوچیں، اپنے آپ کو دیکھنے، آپ یعنی یہ یقین حاصل کر لیں کہ میں نے جانا ہے یہاں سے، اللہ کا تو ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں واپس جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ اب مر جاؤں گا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس زندگی کا کوئی نتیجہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ سوچیں۔ تو عقل کہتی ہے کہ ہونا چاہیے۔ ابھی درس سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہر معاملے کا ایک انجام ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک انجام ہمارے سامنے ہے، لیکن ہمارا کوئی انجام نہیں نظر آ رہا۔ دنیا کی ہر ایک تخلیق کا ایک نتیجہ، سورج اپنا کام کر رہا ہے، گندم اپنا کام کر رہی ہے، گائے بیل بکری اپنا کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میرا انجام کیا ہے، میرا نتیجہ کیا ہے، میں کیا کروں گا، مجھے کیا حاصل ہوگا اس دنیا سے۔ تو اب یہ ہے نا کہ وہ عقل کہتی ہے کہ بھئی یہ تو بھئی اللہ تعالیٰ سے تم رابطہ کرو، اللہ سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اللہ سے پوچھنے کا طریقہ قرآن ہے اور حدیث ہے، اور پھر رہنما ہے، ایک صحیح شخص جو قرآن اور حدیث کا عالم ہو، اس کے پاس آپ جائیں کہ بھئی میں نے ایک نظریہ حیات بنانا ہے، بتائیے دنیا کو منزل بنا لوں کہ کیا کروں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ مجھے بتائیے۔ وہ آپ کو بتائے گا قرآن و حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمہیں اپنے لیے بنایا ہے اور تمہیں اپنے پاس بلا رہا ہے، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ چلو اللہ کے پاس۔ داعین اللہ ہے نا پیغمبر، داعین، تو وہ پیغمبر آپ کو دعوت دے رہے ہیں اللہ کی کہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے پاس چلو۔ کیا مطلب؟ اب نظریہ ہمارا یہ ہو گیا کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور دنیا کیا ہے، یہ تیاری کی جگہ ہے، جد و جہد کی جگہ ہے، محنت کی جگہ ہے۔ تو اس طریقے سے وہ نظریہ حیات ہمارا انشاءاللہ بن جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔